الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ بیان ایک ایسے لفظ کے گرد گھومتا ہے جو بظاہر چھوٹا ہے مگر حقیقت میں پہاڑوں کے برابر وزن رکھتا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے، مایوس انسان کو امید دے دیتا ہے، گناہ گار کو نیک بناتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہو اس سے دوبارہ قربت عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی خطا کرنا فطرت ہے مگر معافی مانگنا عبادت ہے۔ لفظ استغفر اللہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ استغفار یعنی میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے۔ یہ اعتراف ہے کہ یا اللہ، میں نے خطا کی اور تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو اس لمحے اس کے گناہ مٹنے لگتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہونے لگتی ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ترجمہ کنز ایمان یعنی اپنے رب سے مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد عطا کرے گا، باغات دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ آیات ایک مکمل فارمولہ ہے رزق کے لیے، اولاد کے لیے، رحمت کے لیے، بارش کے لیے، سب کے لیے استغفار۔ ایک دن 3 لوگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے۔ پہلا بولا، حضرت بارش نہیں ہو رہی۔ دوسرا، حضرت میرے ہاں اولاد نہیں۔ تیسرا بولا، حضرت رزق میں برکت نہیں۔ اور آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا، استغفر اللہ کہا کرو۔ کسی نے پوچھا، سب کو ایک ہی جواب کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ استغفار سب پریشانیوں کی کنجی ہے۔ اب ایک حقیقی واقعہ سنیں، بغداد کے ایک شخص کا واقعہ۔ وہ جوانی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، شراب، نافرمانی، جھوٹ، حرام کمائی، سب۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا، دوا سے فائدہ نہ ہوا، سب دروازے بند۔ رات کو جب وہ روتا ہوا تنہا بیٹھا تو اس نے پہلی بار دل سے کہا، یا اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ استغفر اللہ یا رب۔ اسی رات وہ نیند میں دیکھا کہ نور سے ایک فرشتہ آیا ہے اور کہتا ہے، اللہ نے تمہارا استغفار سن لیا ہے، تمہارا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ صبح جب جاگا، بیٹا صحیح سلامت۔ اس دن کے بعد اس شخص نے ساری دنیا چھوڑ کر اللہ کی راہ پکڑ لی۔ وہ لوگوں سے کہتا، میں نے اپنی آنکھوں سے استغفار کی طاقت دیکھی ہے۔ ایک مشہور بزرگ فرماتے ہیں، جس کے رزق میں تنگی ہو وہ گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ گناہ رزق کو روک دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا کاروبار چلے، گھر میں سکون ہو، برکت ہو، تو صرف ایک عمل لازم کر لو، استغفر اللہ روزانہ 100 بار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ سوچئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، جن کے سارے گناہ معاف تھے، وہ بھی استغفار کو لازم سمجھتے کو تو دن رات استغفار کہنا چاہیے۔ استغفار زبان کا نہیں دل کا عمل ہے۔ زبان سے استغفر اللہ کہو اور دل میں ندامت ہو تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان یعنی اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو گناہ کر کے بھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ بار بار استغفار کرتا ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ سکون ملتا ہے، دل بھاری رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا، بیٹا استغفار کو دل سے پڑھا کرو۔ چند دن بعد وہ لوٹا اور کہنے لگا، استغفار نے میرا دل ہلکا کر دیا، ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔
یہی تو اللہ کی رحمت ہے، یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ استغفار دل کو دھو دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، غم ختم ہو، اولاد صالحہ ملے، رزق بڑھے، تو اپنی زبان کو عادت ڈال دو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صبح اٹھو تو استغفار، نماز کے بعد استغفار، رات کو سونے سے پہلے استغفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرے، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بناتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یاد رکھو، استغفار صرف لفظ نہیں، یہ زندگی کا نیا آغاز ہے۔ اسے اپنا معمول بنا لو، تم دیکھو گے کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی جگمگا اٹھے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت انفارمیٹک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔